لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين وفي مقام آخر ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم وفي مقام آخر إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا وفي مقام آخر يوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا وفي مقام آخر ولا تطيع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين سنسمه على الخرطوم وفي مقام آخر تبت يدا أبي لهب وتب صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيبي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيد الكونين الصلاة والسلام عليك يا مراد المشتاقين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين سبحان اللہ۔ قابل صد احترام بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، بالخصوص اسٹیج کی زینت علماء کرام، حفاظ کرام اور قائد اہل سنت، مفکر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد عبداللہ شاہ صاحب الہاشمی الباروی دامہ ظلہ سبحان اللہ۔ اللہ میرا آپ سب کا یہاں تشریف لانا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ حضور کے ذکر کی محفل عام محفل نہیں ہوتی، یہاں خیرات تقسیم ہوتی ہے، یہاں اللہ کا فضل تقسیم ہوتا ہے، اور ذرا سی بے ادبی سے بندہ دنیا بھی برباد کر بیٹھتا ہے اور آخرت بھی برباد کر بیٹھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بابرکات کو تسلیم کرنا، آپ کی ذات کو ماننا، آپ کا وجود تسلیم کرنا ضروری ہے، جس کو توحید باری تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، وہ واجب الوجود ہے، اس کا ہونا ضروری ہے اور اس کا ہونا نہ ہونا محال ہے۔ ایسا کوئی نہیں کہہ سکتا کہ اللہ نہیں ہے۔ اللہ کی ذات کا اقرار بندہ خود زبان سے نہ بھی کرے تو اس کی اپنی حالت بھی اس بات کا اقرار کرتی ہے کہ وہ آدمی خود پیدا نہیں ہوا، اس کا بھی کوئی نہ کوئی خالق ہے جس نے اس کو ایک پانی کے قطرے سے حضرت انسان بنایا ہے۔ سبحان اللہ۔ قرآن فرماتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھ کو اپنے کریم رب کے بارے میں کس چیز نے دھوکے میں ڈالا ہوا ہے؟ الذی خلقک، وہ تو وہ ذات ہے جس نے تجھے تخلیق کیا ہے۔ جب بندہ اپنے بارے میں سوچتا ہے کہ میں دنیا میں آیا
اور پھر اس کے سامنے خوشی بھی ہوتی ہے، غمی بھی ہوتی ہے، انسان کا منظر عام پہ آنا وہ بھی ہوتا ہے، اور انسان کا دنیا سے جانا وہ بھی سامنے ہوتا ہے۔ اولاد کی صورت میں بچے پیدا ہو رہے ہیں، اور پھر میت کی صورت میں سارے قبروں میں بھی داخل ہو رہے ہیں۔ تو پھر قرآن نے اصلاح فرمائی، فرمایا اگر اپنی ذات میں کوئی پتہ نہ چلے تو کسی کا مرنا اور جینا دیکھ لو، مجھ رب کا پتہ یہاں سے بھی لگ جائے گا۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا، قرآن فرماتا ہے تم مجھ رب کا انکار کر کیسے سکتے ہو؟ تمہاری حالت یہ تھی کہ تم اموات تھے، کچھ نہیں تھے، فاحیاکم، ہم نے تمہیں زندگی دی ہے۔ بے شک سبحان تو اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو تسلیم کرنا اگر زبان سے نہ بھی کیا جائے تو اس کی حالت ہی بتاتی ہے کہ کوئی نہ کوئی ذات موجود ہے جس کی ڈور اس کے ہاتھ میں ہے، اور عدم سے وجود میں لے کر آنے والی کوئی نہ کوئی ذات موجود ہے۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک شخص آیا جو خدا کو تسلیم نہیں کرتا تھا۔ آپ نے فرمایا سنگیا کون سا کام کرتے ہو؟ اس نے کہا میں کشتی چلاتا ہوں دریا میں، ایک طرف سے سواریاں بٹھاتا ہوں، دوسری طرف لے جاتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ دریا کے درمیان کشتی پہنچی ہو اور لہروں میں طغیانی آ گئی ہو اور تیرے سارے حلبے ناکام ہو چکے ہوں تو تجھے کوئی خیال بھی آتا ہے، کسی کی یاد بھی آتی ہے؟ کیا خیال آتا ہے کہ کشتی ڈوب جائے گی یا بچ جائے گی؟ کوئی امید کی کرن باقی رہتی ہے کہ ساری امیدیں ختم ہو جاتی ہیں؟ اس نے کہا بالکل ایسا ہوتا ہے، جب کشتی درمیان میں پہنچتی ہے دریا کی لہروں میں جوش آتا ہے، کشتی کے بچانے کے سارے حربے میرے جب ناکام ہو جاتے ہیں، سواریوں کو میں کہہ دیتا ہوں اب بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، اگلی لہر آئے گی کشتی بھی ڈوب جائے گی اور سواریاں بھی ساری ڈوب جائیں گی، لیکن سواریوں کو کہنے کے باوجود میرے دل میں ایک خیال آتا ہے کہ ہو سکتا ہے بالآخر کوئی مجھے آ کے یہاں سے بچا لے۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بدبختہ جب سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں، جس ہستی کو سوچتا ہے اس کا انکار بھی کرتا ہے۔ رب کا وجود الفاظ میں تسلیم نہ بھی کیا جائے تو حقیقت، ماحول، ارد گرد سب کچھ انسان کا اندر بھی باہر بھی رب کے وجود پر دلالت کرتا ہے۔ فرمایا وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، رب تا تیرے اندر وسدہ تنو ہی میں ٹائم بولے کہ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، وہ تو تمہارے اندر ہے تم دیکھتے نہیں۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، تو انسان پر جو سب سے پہلی چیز لازم ہے جس کا اقرار وہ توحید باری تعالی ہے۔ اس کے بہت سارے دلائل بھی موجود ہیں، عقلی دلائل بھی موجود ہیں اور نقلی دلائل بھی موجود ہیں۔ قرآن حدیث جو اصول ہیں اسلام کے، ان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید پر دلائل موجود۔ قرآن پاک نے کئی مقامات پر اپنی ذات باری تعالیٰ کے وجود کی طرف انسان کی توجہ دلائی۔ سورۃ واقعہ میں فرمایا افرأیتم ما تمنون اانتم تخلقونہ ام نحن الخالقون، یہ جو پانی کے قطرے ہیں کبھی ان پر بھی غور کیا جو تم ٹپکاتے ہو، ان کو حضرت انسان تم بناتے ہو یا ہم بناتے ہیں؟ کبھی فرمایا افرأیتم ما تحرثون، یہ جو ہل چلا کے بیج کھیتیوں میں ڈالتے ہو، کھیتی پک جاتی ہے پھر زمین کے اندر بیج ڈال کے ہل چلا کے تم آ جاتے ہو پھر کھیتی بن جاتی ہے۔ افرأیتم ما تحرثون، اس کو بھی کبھی دیکھا؟ انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، اس کو ہرا بھرا فصل تم بناتے ہو یا ہم بناتے ہیں؟ کبھی فرمایا افرأیتم الماء الذی تشربون، جو پانی پیتے ہو اس کو بھی دیکھ لو، یہ پانی تم نازل کرتے ہو یا ہم نازل کرتے ہیں؟ تو کئی دلائل موجود ہیں، اگر حضرت انسان توجہ کرے تو رب کی ذات کی پہچان ہو سکتی ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا اقرار لازم ہے، آپ کے وجود کو تسلیم کرنا لازم ہے۔ سب سے بڑی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، سب سے بڑی شان بھی میرے رب کی ہے، لیکن وہ رب ہو کر اس کا محبوب کے ساتھ انداز کیا ہے؟ توحید کے بعد ہم نے اقرار کرنا ہے حضور کی رسالت کا، اور ایک اقرار ہے میری مرضی کا اور ایک اقرار ہے رب کی مرضی کا۔
ایک ہے میرا انداز کہ میں نبی کو مان کر آپ کی ناموس پر، آپ کی عزت پر کس انداز سے میں جذباتی ہوں، میرا انداز کیا ہے سرکار کی محبت کے دعوے کے بعد میدان عمل میں، ایک ہے رب کا سکھایا ہوا طریقہ۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ۔ قرآن کہتا ہے جب ہم نے کہا ملائکہ سے کہ تم آدم کو سجدہ تعظیمی کرو، سب نے کیا مگر ابلیس نے نہیں کیا، ابا انکار کیا، واستکبر تکبر کیا، وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ اور کافر ہو گیا۔ علماء نے لکھا ہے کہ جب روح حضرت آدم علیہ السلام کے پیرہن خاکی میں ڈالی گئی تو روح داخل ہو کر فوراً واپس چلی گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سوال کیا واپسی کی وجہ کیا ہے؟ تو عرض کرتی ہے مالک تو نے مجھے جس چیز میں ڈالا وہاں تو اندھیرا ہی اندھیرا ہے، میں نہیں جانا چاہتی وہاں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر حضرت آدم علیہ السلام کے وجود مسعود میں آپ کی پیشانی مبارک میں نور محمدی کی خیرات رکھی۔ سبحان اللہ۔ آقا علیہ السلام کے نور محمدی کا فیضان پہنچایا، اور پھر روح حضرت آدم علیہ السلام کے جسم اطہر میں داخل ہوئی۔ جب روح داخل ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو سجدے کا حکم دیا، سب فرشتوں نے سجدہ کیا، ابلیس نے نہ کیا۔ قرآن کہتا ہے تکبر کیا ہے اس نے اور وہ کافر ہو چکا ہے۔ علماء نے لکھا ہے یہ سجدہ ظاہراً حضرت آدم علیہ السلام کے لیے تھا، لیکن حقیقت میں یہ سجدہ نور محمدی کو کروایا جا رہا تھا۔ سبحان اللہ۔ اور سب سے پہلا بدبخت جس نے ادب رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تقاضوں کو پورا نہیں کیا وہ شیطان ہے، اور لعنت کا توق سب سے پہلے اس کے گلے میں ڈالا گیا۔ اور قرآن کہتا ہے فَمَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَاءَكُمْ جَزَاءً مَوْفُورًا۔ اے شیطان جو تیرے پیچھے چلے گا اور تو قیامت کے دن تجھے گناہوں کا پورا پورا اجر ملے گا، اور تجھے تمہاری جو سزا ہے تیری بھی اور تیرے پیچھے چلنے والوں کی بھی سزا جہنم ہوگی۔ اب اگلی آیت کو پڑھیے، قرآن پاک کیا بیان کرتا ہے؟ منافقین آپس میں گفتگو کرتے ہیں وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ۔ قرآن کہتا ہے کچھ منافق بدبخت وہ ہیں جو میرے محبوب کو تکلیف دیتے ہیں۔ تکلیف کون سی دیتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں کہ حضور تو کان کی طرح ہے، جیسے کان میں جو بات ڈال دو کان سن لیتا ہے، آقا علیہ السلام بھی اسی طرح جو بات کہہ دے سن لیتے۔ لیکن وہ آپس میں یہ کہہ رہے تھے کہ اگر حضور کو پتہ چل گیا کہ ہم اپنی مجلس میں کچھ اور کہتے ہیں، حضور کی بارگاہ میں جا کے کچھ اور کہتے ہیں، تو پھر بےزتی ہوگی، بے عزتی ہوگی، معاملہ خراب ہوگا۔ تو ایک منافق بیٹھا تھا، اس نے کہا نہیں نہیں ایسا کچھ نہیں ہوتا، تم جو بھی کہہ دو وہ سن لیتے ہیں۔ آقا علیہ السلام تک جب یہ بات پہنچی، آقا علیہ السلام تو بتقاضے رحمت للعالمین ہر کسی کی بات سنتے ہیں۔ قرآن نے ارشاد فرمایا محبوب ان بدبختوں نے آپ کی عدم موجودگی میں آپ کو کان کی مثال دے کر آپ کو تکلیف دی ہے، لیکن ان بدبختوں کو جواب میں خدا دیتا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ محبوب حساس ترین مسئلہ مجھ رب کے نزدیک بھی تیرے دل کی پریشانی اور تیری ناموس ہے۔ فرمایا قُلْ اُذُنُ خَيْرٍ لَكُمْ، محبوب ان بدبختوں کو کہہ دے اگر میں مصطفیٰ رحمت للعالمین کا تقاضا پورا کرتے ہوئے تمہاری بات سنتا ہوں تو یہ تمہارے لیے بہتری ہے۔ یؤمن باللہ ہے، اس محبوب کی شان یہ ہے وہ رب پر یقین رکھتے ہیں۔ وہ یؤمن للمؤمنین، وہ محبوب کیا ہے؟ وہ مومنوں کی باتوں پر یقین رکھتے ہیں۔ ورحمت للذین آمنوا منکم، اور ان کے لیے رحمت ہے جو ایمان والے ہیں۔ اور آگے فرمایا انجام منافقین کی بات کا کیا ہے؟ والذین یؤذون رسول اللہ لہم عذاب علیم۔ اے محبوب جن بدبختوں نے آپ کے لیے اتنا سا جملہ بھی کہہ دیا ان کی سزا دردناک عذاب ہے۔ ایک شخص ہے عقبہ بن ابی معیط، یہ حساسیت دیکھیں ناموس رسالت کی، آقا علیہ السلام کی شان اور عظمت پر حرف آنے لگا، خدا نے قرآن میں جواب دیا۔ عقبہ بن ابی معیط
مکے کا امیر ترین آدمی ہے، جب شام سے واپس آتا ہے تجارت سے، دعوت کرتا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آتا بھی ہے، سرکار کی گفتگو سنتا بھی ہے، باتیں پسند کرتا بھی ہے، لیکن ابھی مسلمان نہیں ہوئی۔ دعوت کرتا ہے، سارے مکے والے جاتے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی تشریف لے جاتے ہیں۔ ایک دفعہ اس نے دعوت کے لیے سرکار کو عرض کیا کہ آپ دعوت کے لیے تشریف لائیں، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا میری دعوت مشروط اسلام سے ہے، اگر اب میں آؤں گا تیری دعوت کھانے تو تجھے کلمہ پڑھنا پڑے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، میں کلمہ پڑھتا ہوں، آپ تشریف لے آئیں۔ آقا علیہ السلام وہاں تشریف لے گئے، اس نے کلمہ پڑھ لیا، دعوت ختم ہو گئی۔ آقا علیہ السلام اپنے کاشان اقدس میں تشریف فرما ہوئے، اس کا دوست تھا ابی بن خلف، اس نے عقبہ بن ابی معیط کو آ کے کہا کہ یہ تو نے کیا کیا، تو بڑا امیر آدمی ہے، تو نے تو ہماری ناک کٹوا دی پورے قبیلے کی، یہ تو نے کیا کیا؟ ان کو تو عزت نہیں دینی تھی، وہ تو اس قابل نہیں ہے، انہوں نے تو ہمارے کئی سالوں کے جو عقائد تھے ان پر پانی پھیر دیا، وہ تو بتوں کو برا بھلا کہتا ہے، وہ تو ہمیں برا بھلا کہتا ہے۔ عقبہ بن ابی معیط اس کی باتوں میں آ گیا، اس نے کہا اب کیا کرنا ہے، کلمہ تو میں نے پڑھ لیا ہے دعوت کی وجہ سے۔ اس نے کہا اب ایسا کر، جیسے تو نے عزت دی ہے نا نعوذ باللہ، ویسے سرکار کی محفل میں چلا جا، یہ باتیں کہنی۔ وہ چلا گیا بدبخت، حضور کی توہین کرنا شروع کر دی، اور اتنا غصے میں آیا کہ آقا علیہ السلام کے چہرے انور کی طرف تھوکنے کی کوشش کی۔ اس نے جب تھوک باہر نکالی، اس نے تو اپنی طرف سے ڈالنی چاہی، لیکن میرے رب کو یہ بات پسند نہیں تھی، میرے اللہ نے اس کی تھوک کو پیچھے انگارہ بنا کر اس کے چہرے پہ مار دیا، جب تک زندہ رہا جلنے کا نشان باقی رہا۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا عقبہ بن ابی معیط ایک دن محمد کی تلوار ہوگی اور تیری گردن ہوگی۔ بدر کا میدان سجنے لگا، مکہ کے سارے کافر پہنچ رہے ہیں، وہ کہتا ہے میں نہیں جاؤں گا، دوسرے کہتے ہیں مشرکین مکہ، وہ کہتے ہیں یار کیوں نہیں جائے گا؟ اس نے کہا میرے اونٹ لے جاؤ، میرا مال لے جاؤ، میرے غلام لے جاؤ، لیکن جو بات وہ محمد مصطفیٰ کہتے ہیں وہ کبھی ٹلتی نہیں ہے۔ کن کی کنجی ہے جن کی زباں وہ نبی، جس کی قرآن ہے داستان وہ نبی، ان کی نظروں کی وسعت کی کیا بات ہے، جب بنی ہم پہ ان کو خبر ہو گئے۔ وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ وہ دشمن رسول بن چکا تھا، لیکن پھر بھی یقین یہ تھا کہ جو بات مصطفیٰ کہہ دیتے ہیں وہ ٹلتی نہیں ہے۔ اس نے کہا میں نہیں جاتا۔ بالآخر انہوں نے کہا قیمتی اونٹ ساتھ لے جاؤ، اگر کایا پلٹنے لگے، شکست سامنے آئے تو اونٹ پہ بیٹھ کر پیچھے مکہ میں بھاگا۔ اس نے کہا ٹھیک۔ پہنچ گیا میدان بدر میں، جب پہنچا شکست کا سامنا ہونے لگا، وہ بھاگا اونٹ پہ بیٹھا کہ میں مکہ تک جاؤں، لیکن راستہ بھول گیا۔ صحابہ کرام نے اس کو پکڑا، حضور کی بارگاہ میں پہنچایا، سرکار نے سامنے دیکھ کر فرمایا عقبہ میں نے تجھے کہا تھا نا کہ ایک دن محمد کی تلوار ہوگی اور تیری گردن ہوگی، اور اس کو واصل جہنم کرنے کا کام حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے۔ یہ انجام کار ہے اس بندے کا جو آقا علیہ السلام کی ناموس کے لیے سوچتا ہے اور حملے کرنے کی جسارت کرتا ہے۔ یہ بدلے رب لے رہا ہے، یہ حساسیت ہے ناموس مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس بات پر غور کریں کہ بندہ جو منہ میں آئے بکتا چلا جائے، جو بات آئے کرتا چلا جائے، نہیں، ناموس مصطفیٰ یہ عام معاملہ نہیں ہے۔ بات زمین پہ بندے کرتے ہیں، عرش سے قرآن سرکار کی ناموس کی حفاظت کے لیے اتر آتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ قرآن پاک کو پڑھی، ابی ولید بن مغیرہ نے جو گستاخی کی آقا علیہ السلام کی، تو قرآن نازل ہوتا ہے، اس نے آقا علیہ السلام کے لیے مجنوں کا لفظ استعمال کیا۔ قرآن ایک لفظ استعمال کرتا نا، قرآن نے 10 عیب گنوائے۔ بے شک قرآن سارے دوست پڑھتے ہو، سورۃ قلم کی آیات ہے، سورۃ قلم کی آیات ہے، وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ، اس کے پیچھے نہ چلو جو کثرت سے قسمیں کھاتا ہے، جو ذلیل ہے، ہماز مشاء بنمیم، ادھر ادھر کی باتیں ادھر کرتا ہے، چغلیاں کرتا ہے، مناع للخیر معتد اثیم،
لوگوں کو خیر سے روکنے میں سب سے آگے ہے، سب سے زیادہ کوشش کرتا ہے کہ لوگ اچھائی کی طرف نہ جائیں۔ معتدٍ اثیم، حد سے بڑھ جاتا ہے اور گناہگار بھی ہے۔ عتل بعد ذلک زنیم، اور اگلا عیب یہ ہے کہ اس کی اصل میں خطا ہے۔ اللہ، اس کی اصل میں خطا ہے۔ ان کان ذا مال و بنین، اس کا مال بھی ہے، اس کے بیٹے بھی ہیں۔ اگلا عیب کیا ہے؟ اذا تتلی علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین، جب قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں کہتے ہیں یہ تو پہلے کسی ہے۔ سناسمہ علی الخرطوم، قرآن کہتا ہے او میرے محبوب کو مجنون کہنے والے، ہم تیری سور کی نوتھنی پر نشان لگا دیں گے۔ بے شک اس کے ناک کو قرآن نے سور کی نوتھنی قرار دیا۔ اب یہاں قرآن میں کوئی جذباتی فیصلہ کر سکتا ہے کہ کوئی جذباتی بات ہو گئی ہے؟ یہ قرآن ہے۔ سناسمہ علی الخرطوم، ہم اس کے سور والی نوتھنی پر داغ لگا دیں گے، یہ قرآن کہہ رہا۔ بے شک جب اس نے اپنے عیب سنے نا تو روایت میں آتا ہے کہ وہ ماں کے پاس چلا گیا، اس نے کہا میری ماں 9 عیب جو میرے بارے میں ہیں وہ میں جانتا ہوں، لیکن 10واں عیب وہ ہے جو میں جان بھی نہیں سکتا جب تک ماں تصدیق نہ کرے۔ وہ عیب یہ ہے کہ میں کس کا ہوں، میری اصل میں خطا یہ بتا دی گئی ہے، اس کے بارے میں میں کچھ نہیں کہہ سکتا کہ میری اصل میں خطا ہے یا نہیں، میں اپنے باپ کا ہوں یا نہیں ہوں، تو نے بتانا ہے ورنہ تیرا سر قلم کر دوں۔ اس نے کہا بیٹا مارو نہیں، واقعی اگر 9 عیب بالکل ٹھیک ہیں جو تیرے اندر ہیں تو 10واں عیب بھی بالکل ٹھیک ہے۔ بے شک یہ غور کرو، اس نے ایک اعتراض حضور پر کیا، اللہ نے 10 عیب گنوا کے جواب دیا، اس لیے کہ عام معاملہ نہیں، ناموس مصطفیٰ کی حساسیت کا معاملہ بہت بڑا معاملہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ سورۃ کوثر کو پڑھ کے دیکھیں۔ عاص بن وائل جب آقا علیہ السلام کے لخت جگر حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوتا ہے تو دوسرے منافقین نے بھی باتیں کی، اس بدبخت نے بھی کہا کہ نعوذ باللہ اب محمد مصطفیٰ کی اولاد کوئی نہیں ہے، یہ لاولد ہے۔ دستور زمانے کا یہی ہے کہ جس کی اولاد ہو تو اس کا نام زندہ رہتا ہے، جس کی اولاد نہ ہو تو اس کا نام لینے والا بھی کوئی نہیں ہوتا، لیکن حقیقت اس کے برعکس ہے۔ بے شک حقیقت اس کے برعکس ہے۔ دنیا میں ان لوگوں کے نام بھی زندہ ہیں جن کی اولاد نہیں تھی، دنیا آج بھی ان کا نام لیتی۔ بے شک شجرے کا پتہ بھی نہیں ہے، دنیا آج بھی نام جپتی ہے۔ تو وہ تو یہ سمجھے تھے کہ جس کی اولاد ہو پھر وہی نام لے گی، جب اولاد نہیں تو نام نہیں۔ یہ اعتراض کیا میرے آقا علیہ السلام کی ذات پر کہ نعوذ باللہ آپ اب تر ہیں، اب آپ کی نسل ختم ہے، آپ کا ذکر کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ تو اللہ نے سورۃ کوثر کو نازل کیا۔ سبحان اللہ۔ انا اعطیناک الکوثر، اے محبوب ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمایا۔ خیر کثیر کے کئی 8 معنی تک مفسرین نے لکھا۔ اے محبوب ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمایا، آپ ان کی باتوں میں نہ آئیں۔ اعلی حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تفسیر میں لکھی اور قلم توڑ دیا۔ اب پہلا جملہ یہ لکھتے ہیں، محبوب اپنے بیٹوں کی تعریف کروانے سے آپ کی ذات کو کیا سروکار ہے؟ کیا بات، بیٹوں کی تعریف تو وہ کروائے جن کی تعریف بیٹے کریں گے تو کریں گے، نہیں تو کوئی نہیں کرے گا۔ آپ کی تعریف تو وہ ذات کرتی ہے جو بیٹا ہونے سے بھی پاس۔ سبحان اللہ۔ بے شک ورفعنا لک ذکرک کا ہے سایہ تجھ پر۔ محبوب آپ پریشان نہ ہوں، آپ کو لوگوں کی تعریف کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہ تو وہ بندے سوچیں جن کی تعریف لوگ کرتے ہیں تو ہوتی ہے، نہیں کرتے تو نہیں ہوتی۔ آپ کی تعریف فقط لوگ تو نہیں کریں گے، آپ کی تعریف تو کائنات کی ہر چیز کرتی ہے۔ زمین کے اندر پرندے، درندے، حیوان، نباتات، جمادات، عرش کی ساری مخلوق، فرشتے بھی محبوب تیری تعریف کرتے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں بھی فرشتوں کو حمد کے بعد جو ڈیوٹی ملتی ہے وہ آپ کی تعریف کی ڈیوٹی ملتی ہے۔ سبحان اللہ۔ جب فرشتے آپ کی تعریفیں کر رہے ہیں، جب انسان سارے آپ کی تعریف کر رہے ہیں، اور پھر لکھتے لکھتے اعلی حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ آپ قلم توڑتے ہیں، آپ فرماتے ہیں محبوب کائنات کے سارے انسان اگر
آپ نہ ہوتے تو کوئی بھی نہ ہوتا، حتیٰ کہ آدم علیہ السلام بھی نہ ہوتے۔ اور آپ فرماتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام خود دعا میں فرمایا کرتے تھے کہ میں پیدا پہلے ہوا ہوں لیکن اصل محمد مصطفیٰ کریم کی ذات ہے۔ بے شک حضرت رحمت اللہ علیہ لکھتے چلے جاتے ہیں اور پھر قرآن کی اسی صورت کوثر کی آخری آیت میں انجام ہے، ان شانئک ھو الابتر۔ محبوب آپ ابتر نہیں، یہ عاص بن وائل دشمن آپ کا یہ ابتر ہے۔ بے شک اب ابتر ہونے کے بارے میں لکھتے ہیں کہ ابتر بیٹے اس کے تھے، لیکن ابتر کیسے ہوا؟ ابتر ایسے ہوا کہ عمر بھی حضور کا غلام بن گیا، حشام بھی حضور کا غلام بن گیا۔ سبحان اللہ۔ بیٹے اس کے تھے لیکن تعلق مصطفیٰ کی ذات سے بن گیا۔ اب وہ اس کے ساتھ اپنی نسبت لگانا نہیں چاہتے تھے۔ اور اگلی بات اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ایک بندہ بد ہوتا ہے، اس کا بدنام اس کے زمانے تک رہتا ہے، یہ بھی کافی ہے، لیکن میرے اللہ نے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ کا جو بد والا لقب ہے، ابتر والا لقب ہے، یہ قیامت تک رکھا۔ اپنے محبوب کی شان کو بھی قیامت تک رکھا کہ جہاں میرے محبوب کی شان بیان کی جائے گی وہاں میرے محبوب کے دشمنوں کی مذمت بھی بیان کی جائے گی۔ بے شک بے شک ان شانئک ھو الابتر، یہ بات قرآن میں موجود ہے۔ اور صحابہ کرام علیہم رضوان، آپ کے سامنے جب ناموس مصطفیٰ کی بات آتی تھی، آپ بچے بھی قربان کر دیتے تھے، آپ اولاد بھی قربان کر دیتے تھے، آپ خاندان بھی قربان کر دیتے تھے، اور اپنے والدین کو بھی قربان کر دیتے تھے۔ ناموس مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ذات بابرکات کے لیے ایک عورت کا کردار سنیں۔ حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان میں اترتی ہیں اور پانی پلا رہی ہیں جنگ کرنے والوں کو، جو غازی ہیں، جنگ لڑ رہے ہیں، میدان عمل میں مجاہد اترے ہوئے ہیں، ان کو پانی پلا رہی ہیں۔ اچانک کایا پلٹا، دیکھتی ہے کہ مشکل وقت ہے، صحابہ کرام پر مدد کی ضرورت ہے، مشکیزیں رکھ دیتی ہے، کمر کستی ہے، ہاتھ میں تلوار اٹھاتی ہے، اور آقا علیہ السلام کے دفاع میں دشمنان رسول کے سامنے سیپا سلائی کی دیوار بن کر آقا علیہ السلام کا دفاع کرتی ہے۔ جب دفاع کر رہی ہے تو اس نے ایک گستاخ کو ران کے اوپر تلوار ماری۔ آقا علیہ السلام دیکھ رہے تھے، دشمن رسول آ رہا تھا آقا علیہ السلام کی جانب، اور اس نے آقا علیہ السلام کا دفاع کرتے ہوئے جب ران پر تلوار ماری تو اپنی ران کو، باقی حصہ جسم کا ران کو چھوڑ کے گھسیٹتا ہوا جب اپنے خیمے کی طرف جا رہا تھا تو میرے آقا علیہ السلام نے دعا کرتے ہوئے فرمایا، اے ام عمارہ، آپ ہیں تو عورت لیکن اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے آپ کو طاقت بہت بڑی عطا کی۔ بے شک عورت ہو کر دشمنان اسلام کا مقابلہ کر رہی ہو، اور وہ اکیلی نہیں تھی، اس کے بیٹے بھی تھے، اس کے بیٹے بھی اس میدان جنگ میں موجود ہیں، وہ خود بھی قربان ہونے کے لیے صفوں میں موجود ہے، اس کے بیٹے بھی موجود ہیں۔ حضرت عمارہ خود کہتے ہیں کہ مجھے زخم لگا اور زخم سے خون بہ رہا تھا اور خون رکنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ میری ماں نے مجھے دیکھ لیا، حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پاس آئیں اور کپڑے کو پھاڑ کر میرے زخم کو باندھ کے کہا، بیٹا زخم ضرور لگ گیا ہے لیکن زخم کے باوجود محمد مصطفیٰ کریم کی ناموس پر پہرا دینے کے لیے سستی میدان جنگ میں نہیں چلے گی۔ بے شک بے شک آپ خود فرماتے ہیں میری ماں نے مجھے پٹی باندھی تاکہ تیرا خون رک جائے اور تو دوبارہ تلوار اٹھا کر دوبارہ میدان جہاد میں اترا ہے۔ اب کہتے ہیں میں دوبارہ ماں کے ڈھارس بنانے پہ زخموں کے باوجود میدان جہاد میں اترا، اور آقا علیہ السلام نے جب خوشخبری دی کہ اب مارا تیری محبت کا کمال ہے تو آپ کیا مانگتی ہیں؟ آپ عرض کرتی ہیں حضور آج میدان جنگ کا ہے، میدان عمل لگا ہوا ہے، مجاہدین کے ساتھ ہیں، آپ کی خدمت کا اللہ نے موقع دے دیا ہے، میری آرزو یہ ہے کہ جنت میں یہی نظارہ ہو، عمارہ کو
ام عمارہ کو آپ کی خدمت کا موقع مل جائے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے دعا کر دی، فرمایا اللہم اجعلہم رفقائی فی الجنہ، اے اللہ جیسے ام عمارہ اس کے بیٹے آج میدان میں میرے سامنے میرا دفاع کرنے کے لیے پورا خاندان موجود ہے، اے اللہ میں دعا کرتا ہوں یہ جنت میں بھی میرے ساتھ رہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہم اجعلہم رفقائی فی الجنہ۔ اللہ اکبر۔ جب یہ دعا حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنی نا، روایات میں آتا ہے ساری زندگی اس بات پہ فخر کرتی تھی اور کہتی تھی کہ آج کے بعد جتنی مشکلات بھی آ جائے اس بات کے بعد وہ کوئی مشکل نہیں، اس لیے کہ ہم نے جنت میں بھی سرکار کے ساتھ رہنا۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ، حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور بات کو ختم کرتا ہوں، یہ تو بڑوں کا جذبہ تھا، چھوٹوں کا جذبہ کتنا ہے۔ حضرت خدیج بن رافع میدان جہاد میں جانے کے لیے صفیں بن رہی ہیں، آپ صف کے اندر موجود ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم چھوٹے ہو، بچے جنگ میں نہیں جاتے، جہاد کے لیے بچے نہیں جاتے، تم چھوٹے ہو، اجازت نہیں ہے۔ جذبہ سلامت تھا، آپ نے اپنے ایڑیوں کو اٹھا لیا، پاؤں کو اٹھا لیا، انگوٹھے کے وزن پہ کھڑے ہوئے تاکہ جب صفوں کو گنا جائے تو میرا کندھا بڑے آدمی کے کندھے کے برابر ہو جائے۔ یہ جذبہ ہے سرکار کے نام پر قربان ہونے کا۔ آپ کا شمار ہو گیا، لیکن ایک اور بچہ دیکھ رہا ہے جن کا نام ہے حضرت سامورہ رضی اللہ تعالیٰ۔ حضور کی بارگاہ میں آتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں نے آپ کے جہاد میں جانا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا نہیں، تو ابھی چھوٹا ہے، تو بچہ ہے، بڑوں کو جانے کی اجازت ہے، بچے میدان جہاد میں نہیں جاتے۔ وہ کہتے ہیں حضور ایک اور بچہ بھی آپ کی صفوں میں آ گیا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کون آیا؟ تو وہ کہتے ہیں یہ میرا دوست حضرت خدیج بن رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑا ہے، یہ شامل ہو گیا تو میں بھی تو بچہ ہوں اس کی طرح، مجھے اجازت دی جائے۔ جب سرکار نے منع کیا تو انہوں نے شامل ہونے کے لیے ایک آرزو کا اظہار کیا۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اگر یہ شامل ہو گیا نا، یہ میرا دوست ہے، ہماری عمر برابر ہے، ہماری کشتی کروا لو۔ اگر میں جیت گیا حضرت خدیج سے پھر تو میرا جانا حق بنتا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے کشتی کر لو۔ انتخاب ہو رہا ہے سرکار پر قربان ہونے کے لیے، سرکار کی ناموس بچانے کے لیے، دین اسلام کی ناموس بچانے کے لیے، جانے قربان کرنے کے لیے، جوان تو جوان۔ بچے صحابہ اکرام ان کا جذبہ کتنا ہے۔ حضرت سامورہ کی کشتی ہوتی ہے حضرت خدیج کے ساتھ، حضرت سامورہ جیت جاتے ہیں۔ فیصلہ یہ ہوتا ہے کہ دونوں بچے سرکار کی معیت میں میدان جہاد میں اترے۔ جس طرح سرکار کی ناموس کا پہرا امت پر لازم ہے، اسی طرح سرکار کی ہر نسبت کی ناموس کا پہرا بھی امت پر لازم ہے۔ بے شک۔ جس طرح امت پر سرکار کی محبت لازم ہے، اسی طرح سرکار کے ساتھ نسبت رکھنے والی ہر ہستی کا ادب، احترام اور محبت لازم ہے۔ سبحان اللہ۔ جس طرح امت پر سرکار کی ناموس کا دفاع لازم ہے، اسی طرح حضور کی آل کی ناموس کا دفاع بھی لازم ہے، حضور کے اصحاب کی ناموس کا دفاع بھی۔ بے شک۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، ہر نسبت نبی، ہر نسبت نبی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا احبونی لحب اللہ واحبوا اہل بیتی لحبی، میرے ساتھ محبت خدا کے واسطے سے کرو کیونکہ میں رب کا محبوب ہوں، اور میری اہل بیت کے ساتھ محبت میری وجہ سے کرو کیونکہ وہ میرے لگتے ہیں۔ یہ آقا علیہ السلام خود اہل بیت کی محبت سکھا رہے ہیں، خود اہل بیت کے ساتھ تعلق سکھا رہے ہیں۔ اب ذرا سوچو، سرکار کے ساتھ محبت رب کے واسطے سے ہے کیونکہ وہ حبیب اللہ ہے، اللہ کے محبوب ہے، اس لیے پیار و محبت کرنا لازم و ملزوم ہے۔ سرکار کی آل کے ساتھ محبت کرنا اس لیے لازم و ملزوم ہے کہ وہ سرکار کے لگتے ہیں۔ اب جن کی محبت کا واسطہ خود سرکار دیں، ان کی محبت میں جس کے دل میں نقص پیدا ہو جائے تو سمجھو سرکار کی محبت میں نقص پیدا ہو گیا۔ اور جو بندہ سرکار کی ناموس کا پہرے دار ہونے کا دعوے دار ہو
اور اہل بیت کی ناموس کی پہرے داری چھوڑ دے وہ سرکار کی پہرے داری میں مکمل نہیں ہے، اس کا دعویٰ پورا نہیں ہے۔ اور اسی طرح جو سرکار کی ناموس کا پہرے دار تو کہلائے لیکن حضور کے صحابہ کی ناموس کا پہرے دار نہ بنے، پھر بھی یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ناموس کی حفاظت والے دعوے میں وہ بندہ مکمل نہیں ہے، کامل نہیں ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے بارے میں یہی فرمایا، فمن احبہم فبحبی احبہم ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، فرمایا جو بندہ قیامت تک ان سے محبت کرے اب میرے واسطے سے کرے گا، اور جو ان سے بغض رکھے گا میرے بغض کی وجہ سے رکھے گا۔ اب سارے صحابہ بالاتفاق حضرت معاویہ تک ہمارے لیے محبت کے لائق ہے، اس لیے کہ ان کا تعلق سرکار کے ساتھ۔ بے شک بے شک۔ اور آل رسول میں سے بھی کسی کے بارے میں دل میں میل آ جائے تو یہ محبت ناقص ہے، اور صحابہ کے بارے میں بھی کسی صحابی کی شخصیت کے بارے میں دل میں میل آ جائے پھر بھی یہ محبت کامل نہیں ہے، یہ دعوی محبت کامل نہیں، اس لیے کہ دونوں ہستیوں کا تعلق حضور کے ساتھ ہے، اصل حضور ہیں، اصل حضور ہیں۔ اگر آپ ان ہستیوں کی محبت کا دعویٰ کر کے نقص تلاش کرتے ہیں جن کی محبت کے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تاکید فرمائی اور ان پر اعتراض سے روکا، تو پھر ہم سرکار کی مانیں گے یا کسی اور کی مانیں گے؟ کس کی مانو گے؟ ہم نبی کی مانیں گے۔ کس کی مانیں گے؟ کیوں؟ آل بھی میرے نبی کی، صحابہ بھی۔ تو جس طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ناموس کی پہرے داری اہل سنت کی ذمہ داری ہے، اسی طرح اہل بیت کے ہر فرد کی ذمہ داری یہ بھی اہل سنت کی ذمہ داری ہے، اور حضور کے تمام صحابہ ہر صحابی کی ناموس کی ذمہ داری یہ بھی اہل سنت کی ذمہ داری۔ بے شک۔ جو بندہ اہل سنت کہلوا کے کسی بھی صحابی کی ناموس کے دفاع سے دستبردار ہونا شروع کر دے بس آپ سمجھ جاؤ، جو اہل سنت کہلوا کے آل رسول میں سے کسی کی ناموس کی پہرے داری سے جی چرائے پھر بھی سمجھ جاؤ، جو بندہ آل کا بھی غلام ہو، جو اصحاب کا بھی غلام ہو، یہی بندہ حقیقی اہل سنت ہے۔ اللہ کریم ہمیں عقیدہ اہل سنت پہ زندہ رکھے اور اسی عقیدے پر ہماری موت ہو۔ اللہ کریم انجمن پنجتن پاک و صحابہ کرام جن کا ذکر خیر ہم نے کر بھی دیا، پنجتن پاک کا بھی کر دیا، صحابہ کرام کا بھی کر دیا، اللہ کریم اس انجمن کو صحابہ کا فیضان بھی نصیب فرمائے، پنجتن پاک کا فیضان بھی نصیب فرمائے۔ جن دوست احباب نے اتنا پیارا پروگرام کیا، ہماری آپس میں ملاقات اور زیارت کا موقع بنا، اللہ کریم تمام دوستوں کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ جتنے دوست اتنی میٹھی میٹھی نیند سونے کا وقت قربان کر کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر سننے کے لیے تشریف لائے ہیں، دعا ہے رب لم یزل ہمارا یہاں مل کے بیٹھنا اتنا قبول کریں کہ جملہ تمام دوست احباب مدینے میں اسی طرح حاضر ہوں، کل قیامت کے دن لوائے حمد کے جھنڈے کے نیچے ہمیں جگہ مل جائے، اور اسی طرح مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام پڑھتے ہوئے سرکار کی میت میں جنت میں بلا حساب پہنچے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔